السلام علیکم دوستوں بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، کچھ تھوڑی سی 2-4 منٹ کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول کریم اما بعد۔ دوستوں بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی تو وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، آپ کو تاج پوشی والی امت چاہیے یا فقیری والی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے فقیری والی امت چاہیے، کہ ایک دن کھاؤں گا، ایک دن فاقہ کروں گا تاکہ میری امت اچھے کھانے کھا سکے، ایک پھٹا پرانا پہنوں گا تاکہ میری امت اچھی پوشاکیں پہن سکے، خچر کی سواری کروں گا تاکہ میری امت بڑی بڑی سواریاں کر سکے جو ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آج ہم لوگ اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں اور اچھی سے اچھی سواریوں پہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا کی کہ یا اللہ میرے پریوار کو گزارے کی روزی دینا، یا اللہ میرے پریوار کو گزارے کی روزی دینا، انہیں زیادہ نہ دینا، کہیں تجھے چھوڑ نہ جائیں۔ تو دوستوں بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اللہ جل شانہ سے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یا اللہ، اور جو امتیں ہوتی تھیں ان کی 1000 برس کی عمر ہوتی تھی، اور میری امت بہت کمزور ہے، جس کی عمر جو ہے 50 60 70 سال کی ہے، یہ ان کے برابر نہیں پہنچ پائے گی، تو یا اللہ میری امت کا اجر و ثواب اور بڑھا دیجئے۔ تو اللہ نے جو ہے اس امت کو اذان دی، شب قدر دی، اور اللہ نے نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمایا اپنے محبوب کی امت کو جو ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول جو ہے مطمئن نہ ہوئے، سر سجدے میں رکھ کے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کا اجر و ثواب اور بڑھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تیری امت میں جو بھی ایک نیکی کرے گا، ایک کے بدلے 2 کا ثواب۔ پھر بھی اللہ کے رسول مطمئن نہیں ہوئے کہ یا اللہ اور بڑھا دیجئے، کہ ٹھیک ہے 2 کے بدلے 4۔ پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے کہ یا اللہ اور بڑھا دیجئے میری امت کا اجر و ثواب جو ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے 1 نیکی کے بدلے 6۔ پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے کہ یا اللہ اور بڑھا دیجئے، آپ درخواست کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا گیا جو ہے کہ 1 کے بدلے 8۔ پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے، آپ کا سر سجدے میں رکھا اور یا اللہ میری امت کا اجر و ثواب اور بڑھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے محبوب کہ 1 کے بدلے 10، تیرا امتی 1 نیکی کرے گا تو وہ 10 کے برابر ہوں گی۔ اللہ کے رسول دوستوں پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے، آپ نے سر سجدے میں رکھ کے پھر درخواست کی کہ یا اللہ میری امت کا اجر و ثواب اور بڑھا دیجئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اٹھ میرے محبوب، تجھے خوش کرتا ہوں، جا تیری امت میں جو صبر والے ہوں گے انہیں میں بے حساب دوں گا۔ ان للہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی کھلی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، بشرطے ہم کو جو ہے صبر کرنا آنا چاہیے۔ آج اگر کسی کے گھر میں فاقہ ہو جائے، کسی کو فاقہ ہو جائے تو لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے، لیکن دوستوں بزرگوں، یہ فاقہ جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس روئے زمین پہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جس کو فاقہ آ جائے جو ہے۔ فاقہ انبیاء کو آتا تھا، ولیوں کو آتا تھا، اولیاء کو آتا تھا، اللہ کے لاڈلے چہیتے نبیوں کو آتا تھا۔ دوستوں بزرگوں، اس امت کو تو اللہ کے رسول کی دعا لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی ننگا بھوکا نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی اچھے سے اچھا پہنتا ہے، اوڑھتا ہے، کھاتا ہے، ایش موج کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی امت ہے، اور یہ امت اللہ کو ساری امتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک جگہ ہے سمرقند میں ایک خاتون کو فاقہ آ گیا۔ اب ان کی 2 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ایک انگلی پکڑ کر چلتی تھی، دوسری گود میں تھی۔ ان کو فاقہ آ گیا، وہ بڑی پریشان تھی خاتون۔ اب سمرقند کا جو سب سے عظیم اور کریم آدمی تھا، جو معزز انسان تھا وہاں کا جو ہے، عزت دار اور دولت مند، اس کے دروازے پہ وہ پہنچی خاتون، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آئے۔ آپ نے فرمایا خاتون نے
کہ میں ایک دکھیارن ہوں، مجھے سر چھپانے کے لیے آسرا چاہیے، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے روٹی چاہیے، اور میں اہل رسول کے خاندان سے ہوں۔ وہ شخص بولا کہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اہل رسول کے خاندان سے ہوں، تو کوئی سند پیش کر، کوئی گواہ پیش کر، تب تیرا جو ہے قبول ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چلی گئی دکھیارن، وہ کیا سند پیش کرے، کہاں سے گواہ لائے؟ اب وہ چلی گئی، کسی شخص نے کہا کہ بہن ایک وہ ہے مجوسی، آگ کا پجاری، آتش پرست، اس کے یہاں چلی جائیے۔ وہ دکھیارن ماں چلی گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ گھر سے باہر نکلا تو وہی کہانی انہوں نے وہاں سنائی کہ میں ایک دکھیارن ہوں، مجھے سر چھپانے کے لیے آسرا چاہیے، پینے کو پانی اور کھانے کو روٹی چاہیے، اور میری بچیاں ہیں یہ بھوکی پیاسی ہیں۔ تو اس نے فوراً اپنی بیگم کو بلایا اندر سے کہ سنو، خاتون کو اور ان بچیوں کو اندر لے کے جاؤ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اب وہ شخص جو ہے، جو وہاں کا عظیم اور کریم آدمی تھا، اس کے پاس جو پہلے گئی تھیں وہ خاتون، وہ اس کو رات کو بشارت ہوتی ہے، وہ رات میں خواب دیکھتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک جو ہے محل بنا ہوا ہے، بڑا عالی شان جو ہے، اور اس محل کے باہر اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور آپ کے سر پہ اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ محل ایک ایمان والے کا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایمان والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تو ایمان والا ہے، جا اپنے ایمان کے ہونے کی کوئی سند پیش کر، کوئی گواہ پیش کر، تب تیرا ایمان قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ میری بچیاں آئی تھیں، تو ان سے سند مانگتا ہے، گواہ مانگتا ہے۔ اب وہ شخص ایک دم بھیرا کے اٹھتا ہے بستر سے جو ہے، اور ننگے سر اور ننگے پیر جو ہے بھاگ چھوٹا اپنے گھر سے کہ وہ خاتون اور بچیاں کہاں ہیں۔ کسی نے بتایا کہ وہ تو مجوسی لے گیا۔ اب اس مجوسی کے گھر گئے، آپ نے دروازہ پیٹ ڈالا اس کا جو ہے آپ نے اس سے کہا کہ بھائی وہ خاتون اور بچیاں جو ہے مجھے واپس کر دے، تیرا ان کا تو کوئی جوڑی نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں تو ہندو ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں واپس کروں گا میں جو ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تو میری ساری دولت، ساری پراپرٹی سب کچھ لے لے، وہ خاتون اور بچیاں مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ تو ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، تیرا ان کا تو کوئی جوڑی نہیں ہے۔ تب اس نے کہا کہ ان خاتون اور بچیوں کی آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کلمہ اتار دیا، میں اور میری بیوی اور میرے بچے رات کو کلمہ پڑھ کے سوئے ہیں۔ اور وہ بن دیکھے کا سودا تھا جو میں نے کیا، جس خواب کو تو دیکھ رہا تھا رات کو، اسی خواب کو میں دیکھ رہا تھا۔ جب تیری طرف سے نظر ہٹی تو اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے رسول میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا کہ تو نے میری بچیوں کو آسرا دیا، تو نے میری بچیوں کو سہارا دیا، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تیری بیوی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، تیرے بچوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دوستو بزرگوں، یہ تو اندیکھے کا سودا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ ہندو کہتا ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے، ہندو کہتا ہے، ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی ہے۔ الحمدللہ، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ دوستو بزرگوں، جو کہا سنا گیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم والحمدللہ رب العالمین ورحمتک رحمت العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔